بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اداس شاخوں کی سحر لاسٹ ایپیسوڈ۔ حوریہ بتاؤ مجھے یہ سب کیا ڈرامہ ہے، ورنہ میں ابھی اور اسی وقت تمہیں… نہیں عاصم، خدا کے لیے امی دیکھیے ان کو کیا کہہ رہے ہیں، اور عاصم کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ اسما نے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا۔ ثبوت سے پہلے سزا کوئی قانون نہیں دیتا، پہلے حوریہ کی بات سنو، پھر کچھ کریں گے۔ اور کس کا انتظار ہے امی آپ کو؟ جیتا جاگتا ثبوت ہے یہ شخص۔ پھر بھی آپ… عاصم کے منہ سے شعلے نکل رہے تھے جس نے حوریہ کو جھلسا کر رکھ دیا۔ پلیز سر، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ حوریہ باجی پر کوئی ایسا ویسا الزام مت لگائیں۔ وہ لڑکا آصف جس کی عمر 18 سال تھی، اور الٹا تو اس نے زور سے اس کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ یہ ہے تمہاری مردانگی، چوری چھپے اسے بلیک میل کر کے پیسے لینے آتے ہو، اور بات کھل گئی تو باجی بنا لیا۔ لعنت ہے تم جیسے شخص پر۔ امی پلیز عاصم کو روکیے، اس راستے پر جا رہے ہیں جس پر منزل نہیں۔ آصف اپنا گال تھامے بے بسی سے حوریہ کو دیکھ رہا تھا۔ اچھا بیٹا تم بتاؤ کیا بات ہے، کیا کہانی ہے، کیا تعلق ہے تمہارا حوریہ سے؟ اسما بیگم کو ہر چند بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ میرا حوریہ باجی سے وہی رشتہ ہے جو بھائی کا بہن سے، کشکول کا سکے سے۔ میں انٹر کا اسٹوڈنٹ ہوں، میری غریب بہن بیوہ ہے، ان کی 4 لڑکیاں ہیں۔ ہم اتنے غریب اور بے بس ہیں کہ ایک وقت کا کھانا ہو تو دوسرے وقت کا نہیں ملتا۔ پھر جانے کیسے میری باجی سے حوریہ باجی کی ملاقات ہوئی۔ میری آپا نے بتایا ایک نیک دل ہمیں ماہانہ 2000 یا 3000 روپے دے دیا کریں گی تو میری تعلیم مکمل ہو جائے گی اور ان کے یتیم بچے پل جائیں گے۔ بس تب سے آج یہ خود نہیں آ سکتی تھیں، ہر ماہ مجھے رقم کے لیے بھیج دیتی۔ حوریہ باجی نے مجھے بتایا تھا یہ بات ان کے سسرال والوں کو معلوم نہیں، اور نہ ہی معلوم ہونی چاہیے، اسی لیے میں اتنی چوری چھپے آتا، اور تقریباً 1 سال ہو گیا ہے میرے آنے پر۔ باجی ہر بار بس پیسے پکڑا کر اندر چلی جاتی ہیں، تو بس اتنی سی کہانی جانتا ہوں۔ چھوٹا منہ بڑی بات۔ باجی بہت اچھی ہیں، ان کو کچھ مت کہیے گا، آپ ہمارا ماہانہ وظیفہ بند کر دیں۔ مگر باجی جی کو کچھ مت کہیے گا۔ آصف کے الفاظ دھند زدہ آئینے کو دھوتے چلے گئے۔ اس نے باقاعدہ ہاتھ باندھ کر حوریہ کے لیے درخواست کی، کہانی اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ عاصم کی نظر حوریہ پر ٹھہر گئی جو سر جھکائے رو رہی تھی۔ میری جان، سال کے بعد یہ راز کھلا ہے، کچھ حقیقت آصف نے بتا دی، باقی کی تم بتا دو تاکہ آئینہ اچھی طرح صاف ہو جائے، اور جو جہاں غلط ہے وہ معذرت کرے۔ اسما بیگم نے اس کے قریب بیٹھ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا تو ہچکیوں کے ساتھ اس طرح روئی کہ اس کا سارا وجود جھٹکوں کی زد میں آ گیا۔ بھابھی پلیز اس طرح مت کریں، ہم آپ کو بے حد چاہتے ہیں، پلیز چپ ہو کر سب کچھ بتائیں۔ زنیرہ خود بھی روحانسی ہو گئی۔ اس نے پانی حوریہ کی طرف بڑھایا تو اس نے ایک گھونٹ پیا۔ بھیگی پلکوں پر عاصم کا سراپا لرز گیا کہ اندر کی آگ تو بجھ چکی تھی، مگر وہ پوری حقیقت جاننا چاہتا تھا۔ حوریہ میری گڑیا، میری جان، یہ کیفیت بجا ہے، لیکن ہم لوگ تو… حوریہ میں تم سے تب معذرت کروں گا جب مجھے ساری بات معلوم ہوگی۔ عاصم بھی اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ ہم لوگ 7 بہن بھائی ہیں، میں سب سے بڑی ہوں، اور ہمارے ہاں سب سے پہلے بڑے لڑکے لڑکی کی شادی ہونا ضروری ہے۔ ہمارے گھر میں بھی میری شادی کا مسئلہ بن گیا۔ اتنی اچھی شکل و صورت کے باوجود بہت سے رشتے آئے، لوگ پسند کر کے جاتے پر واپس نہ آتے۔ ایک روز عصر کی نماز کے بعد میں خوب روئی، گڑ گڑائی تو اچانک میرے دل میں منت ماننے کا خیال آیا۔ تب میں نے اسی وقت منت مان لی کہ اللہ تعالیٰ اگر میری شادی میری پسند کی جگہ کرا دی تو جو رقم مجھے حق مہر میں ملے گی، اس رقم کو دگنا کر کے میں کسی غریب یتیم لڑکی کی شادی کروا دوں گی۔ میرا حق مہر 1.5 لاکھ تھا، اور عاصم نے اسی رات ادا بھی کر دیا۔ میں خوشیوں میں تو منت کی ادائیگی بھول چکی تھی۔ کچھ عرصے بعد اس نے مجھ سے مہر کی رقم بطور قرض لے لی، میں نے بھی دے دی۔ میں تو بے حد خوش تھی
کہ اس جیسا آئیڈیل شوہر اور آپ سب جیسے محبت لٹانے والے سسرال ملے۔ مجھے پھر ایک دن منت کا خیال آیا اور میری پریشانی بڑھ گئی۔ 3 لاکھ ایک مشت پیدا ہونا آسان نہ تھا۔ میں تو اندر ہی اندر پاگل ہونے لگی، نہ کسی سے کچھ کہتی نہ کسی سے مشورہ کرتی، جلد از جلد منت پوری کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی ایک دوست سے مشورہ کیا تو اس نے یہ کہا کہ یکمشت تو ادائیگی ممکن نہیں، تم ایک مخصوص رقم کسی غریب یا یتیم کو دے دیا کرو۔ آصف جو کہ بہت اچھا بچہ ہے، پڑھنا چاہتا ہے، اس کی بیوہ بہن کی 4 بیٹیاں ہیں، میں نے ان کو کہا کہ ہر ماہ آ کر پیسے لے جائیں۔ میں ہر ماہ رقم نکال نہیں پاتی تھی، چنانچہ میں نے ایک غلطی کے اوپر ایک اور غلطی کی کہ دائیں بائیں سے پیسے چرا کر رکھنے لگی۔ اپنی رنگ میں نے اسی لیے بیچی، زنیرہ کے پیسے، عاصم کے پیسے، لیکن میں سب کا حساب لکھ رہی تھی کہ جب منت ادا ہو جائے گی تو میں سب کے قرض لوٹا دوں گی۔ ابھی میری منت کی ادائیگی کا سفر شروع ہی ہوا تھا کہ آپ لوگوں کی بدگمانی کی آندھیاں چلنے لگیں اور عاصم نے تو حد ہی کر دی، وہ بولتے بولتے چپ ہو گئی۔ زنیرہ اور اسما حیرت اور بے یقینی کے ساتھ ندامت و شرمندگی کا احساس لیے ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئیں، اور اب وہ لوگ ندامت اور شرمندگی کی تاریکی میں تھے۔ میری بیٹی، تمہارا شکوہ بجا ہے، مگر میری جان دیکھو، خود تم نے اور تمہاری پر اصرار حرکتوں اور رویے نے یہ سب کیا۔ اب گھر کی بہو بیٹی ایسی مشکوک حرکتیں کرے گی، فون پر اجنبی سے بات کرے گی، تو اس کے گھر والے کتنے ہی کھلے دل کے کیوں نہ ہو، شک 1000 پہلو کے باوجود آ جاتا ہے۔ دیکھو بیٹا، منت مان کر ادا کرنا عین اخلاق ہے، اسی طرح کرنا بالکل بھی ٹھیک نہیں۔ اب امی نے حوریہ کو پیار کیا۔ اب ڈرائنگ روم میں حوریہ اور عاصم تھے، جو اپنی اپنی جگہ حرکتوں پر پشیمان تھے اور خفا بھی۔ عاصم اس لیے خفا تھا کہ حوریہ نے اس پر اعتماد نہیں کیا۔ حوریہ غلطی پر شرمندہ تھی کہ اس نے اس پر شک کیا۔ بول تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ عاصم مسکراتا ہوا اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ حوریہ نے چپکے سے اپنے دونوں ہاتھ عاصم کے سامنے باندھ دیے، جن کو عاصم نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ احمق بیوی، اگر میرے منہ سے کوئی بد اخلاقی نکل جاتی تو کیا زیادہ سے زیادہ میں مر ہی جاتی۔ حوریہ کی ہچکیاں بلند ہونے لگیں اور جیسے میں تو زندہ ہی رہتا۔ پھر وہ عاصم کے سینے پر سر رکھے روتی رہی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔